بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کسر واقع ہو دو یا دو سے زیادہ طائفہ پر تو اس کے جو ہیں چار اصول ہیں۔ یہ جو صفحہ 58 کی پہلی لائن ہے وہ ام الاربعہ، یہاں سے اس کا آغاز ہے۔ البتہ اس سے پہلے ایک مثال ہے، شوہر اور 5 عینی بہنیں۔ جب ایک طائفہ پر کسر ہو، اس کے 3 اصول بیان کیے گئے تھے، اس کی ایک مثال یہ بنائی نہیں گئی تھی، اوپر کی مثال تو بنا دی گئی تھی۔ اب و ام و خمس بنات، ماں باپ 5 بیٹی، یہاں تک تو مثال بنا چکے تھے۔ البتہ یہ مثال رہ گئی تھی جب ایک طائفہ پر کسر ہو اور ان میں نسبت تباین کی ہو، یعنی سہام اور روس کے درمیان، تو اس کی آخری یہ مثال رہ گئی تھی جس میں مسئلہ عائلہ ہے۔ میں مثال لکھ دیتا ہوں، شوہر اور 5 عینی بہن۔ اس کے بعد وَأَمَّا الْأَرْبَعَةُ، بہرحال 4 اصول، بعد کے 4 اصول جبکہ 2 طائفہ یا 3 طائفہ یا 4 طائفہ پر کسر واقع ہو تو اس کے 4 اصول ہیں۔ تو اب یہ پیش کر رہے ہیں فَأَحَدُهَا، تو ان میں سے ایک یہ ہے، 4 اصول میں سے ایک یہ ہے، أَن يَكُونَ الْكَسْرُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ، کہ کسر واقع ہو 2 طائفہ پر یا 2 سے زیادہ پر، لیکن ان کے اعداد رؤوس کے درمیان تماثل ہو۔ اب اعداد رؤوس وہی ہیں جو اعداد محفوظہ جو ہے، وہ اعداد محفوظہ جو آپ 2 دن سے سن رہے ہیں، وہ اعداد محفوظہ کہاں سے لیے تھے؟ وہ عدد رؤوس ہی سے لیے تھے نا۔ تو عدد رؤوس والے اعداد جو کہ اعداد محفوظہ میں محفوظ کیے تھے، تو ان تمام اعداد کے درمیان تماثل ہو، فالحکم فیہا، تو اس میں حکم یہ ہے کہ کسی بھی ایک عدد کو ضرب دے دیا جائے اصل مسئلے میں۔ تو یہ تماثل کی مثال تو آ چکی ہے، مثل 6 بنات، جیسے 6 بیٹیاں اور آگے 3 ہوگا، وثلاث جدات، 3 جدات اور 3 چچا۔ یہ مثال آ چکی ہے، تماثل جو ہے، تماثل کی مثالیں آ چکی ہیں، یہ پرسوں ہی ہو گیا تھا۔ تو اعداد محفوظہ میں جتنے بھی اعداد ہیں سب میں تماثل ہے، 3 جمع ہو گئے تھے تو ایک عدد کو مضروب بنا لیے تھے۔ تو تماثل والی شکل میں جبکہ اعداد محفوظہ میں جو آپ نے اعداد محفوظ کیے سب میں تماثل ہو، تو کسی بھی ایک عدد کو مضروب بنا لیں گے، اور مضروب کا 2 کام، اس سے جو ہے اصل مسئلے میں ضرب اور سہام میں ضرب۔ تو میں نے یہ بات کہی تھی کہ سہام میں ضرب دینے والی بات صاحب کتاب اگلے باب میں پیش کریں گے، تو اگلے باب کی ساری باتیں ابھی ہو جا رہی ہیں۔ اس باب میں صاحب کتاب نے خالی کیا کیا ہے؟ خالی یہ کیا ہے کہ اصل مسئلے میں ضرب دے دیے، اور سہام میں ضرب دینے والی بات اگلے باب میں۔ اسی لیے آپ دیکھیں آپ کہ صفحہ 58 کی دوسری لائن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ صفحہ 58 کی دوسری لائن میں ہے فالحکم فیہا ان یضرب احد الاعداد فی اصل المسئلہ۔ اس میں حکم یہ ہے کہ اعداد میں سے اعداد یعنی اعداد محفوظہ میں سے کسی بھی ایک عدد کو، چونکہ تماثل ہے تو تماثل میں کسی بھی ایک عدد کو منتخب کر لیں گے مضروب بنانے کے لیے، تو کسی بھی ایک عدد کو ضرب دے دیا جائے اصل مسئلے میں۔ اب یہاں پر انہوں نے سہام کا ذکر نہیں کیا،
اور ہم لوگوں نے سہام میں بھی ضرب دے دیا ہے، تو اصل مسئلے فی اصل مسئلہ و اصل السہام، و اصل السہام بھی بول دیتے تو بات مکمل ہو جاتی تھی کہ مضروب کا دو کام، اصل مسئلے میں ضرب اور سہام میں ضرب. تو سہام والی بات اگلے باب میں. مثال آپ کے سامنے ہے، وہ مثال ہو چکی ہے، اور تداخل کی مثال بھی ہو گئی تھی. تیسرا چوتھا رہ گیا تھا صرف. والثانی ان یکون بعض الاعداد متداخلا، اور دوسرا اصول یہ ہے کہ بعض اعداد بعض میں متداخل ہوں. بعض اعداد سے کیا مراد ہے؟ وہی اعداد محفوظہ میں. اور ایک دن پورا درس اسی پر ہوا تھا، جو 3 اعداد محفوظہ میں 3 4 12 آیا تھا، تو اس کو میں نے یہ کر دیا تھا 3 12 4. 12 جو بعد میں تھا اس کو بیچ میں کر دیا تھا تاکہ تداخل کی نسبت واضح ہو جائے. اور 3 4 12 جو ہے لگاتار لکھیں گے. وہ بات میں نے کل بتلائی تھی کہ 3 اور 4 جو اعداد محفوظہ میں آئے تھے، تو 3 4 میں تباین ہے، تو تباین میں ضرب دیتے ہیں آپس میں، ایک کے کل کو دوسرے کے کل میں ضرب دیتے ہیں. تو 3 اور 4 کو ضرب دے دیا تو 3 چوکے 12 ہو گیا تھا. پھر 12 یہ حاصل ضرب، اور تیسرا عدد بھی 12 تھا، تو 12 12 میں تماثل ہو گیا تھا. تو پہلا اسٹیپ تھا تباین کا، اور اگلا اسٹیپ تھا تماثل کا، جو کل کے سبق میں آیا. تو یہ سب باتیں ہو چکی ہیں. اعداد محفوظہ میں سے بعض میں متداخل ہوں، فالحکم فیہا، تو تداخل میں جو ہے جب اعداد محفوظہ میں تداخل ہو تو بڑے والے کو مضروب بنا دیتے ہیں، اور مضروب کا دو کام، مضروب سے اصل مسئلے میں ضرب اور سہام میں ضرب. فالحکم فیہا، تو حکم اس میں یہ ہے کہ بڑے والے عدد کو ضرب دیا جائے اصل مسئلے میں. بس ایک کام یہاں ہے، مضروب کا ایک کام پیش کیا ہے، اصل مسئلے میں ضرب دیں اور سہام میں بھی ضرب دے دیں. وہ اگلے باب میں پڑھیں گے، لیکن وہ ہو چکا، ہم لوگ ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں. اصل مسئلے میں ضرب مضروب سے، اور سہام میں ضرب. جیسے کہ 4 بیویاں، 3 جداد، 12 چچا. تو دیکھیں یہی مثال تھی. چار بیویاں جو ہیں تو اعداد محفوظہ میں 4 محفوظ ہوا تھا، اور 3 جداد کا جو ہے 3 محفوظ ہوا تھا، اور 12 چچا کا 12 محفوظ ہوا تھا. تو میں نے ترتیب یوں کر دی تھی کہ 4 12 3 یا 3 12 4. تو اس طرح تداخل کی مثال بیٹھ جائے گی. اور 4 3 پھر 12 یہی ترتیب رکھیں گے تو تداخل کی مثال نہیں بیٹھے گی. پھر کیا ہو جائے گا؟ پہلے اسٹیپ میں تباین، یعنی 4 اور 3 جو ہے یہ تباین، 4 تیا 12. تباین میں کیا کرتے ہیں؟ ایک کے کل کو دوسرے کے کل میں ضرب دیتے ہیں. تو 4 بیویوں کا جو 4 ہے اور 3 جداد کا جو 3 ہے، یہ 3 اور 4 آپس میں ضرب ہو گیا تباین کی وجہ سے. تو 4 تیا 12، تو 4 اور 3 سے 12 نکلا، اور 12 چچا ہیں تو 12 12 میں تماثل ہو گیا. تو تماثل میں کسی ایک کو منتخب کر لیتے ہیں تو 12 مضروب بن گیا. تو جواب تو وہی آئے گا، لیکن مثال تداخل کی نہیں بن سکے گی. یہ سب باتیں کل کی تھی. اب آج کی بات یہاں سے. والثالث، تیسرا اصول یہ ہے ان یوافق بعض الاعداد بعضا، بعض اعداد یعنی وہ اعداد محفوظہ والا، بعض اعداد بعض سے توافق کی نسبت رکھتے ہوں. فالحکم فیہا ان یضرب وفق احد الاعداد فی جمیع الثانی. تو میں نے یہ کہا تھا کل کہ اس کو جو ہے ذرا دھیان سے کہ توافق میں ذرا ذہن میں یہ بیٹھانا ہے کہ ہر دو اعداد کے درمیان نسبت توافق کی ہو تو ہر دو اعداد کا وفق نکالتے جائیے. دونوں اعداد کا وفق نکالنے کے بعد ایک کا کل دوسرے کا وفق، ایک کا کل دوسرے کا وفق، ایسا ضرب دیں گے. اسی کو پیش کر رہے ہیں صاحب کتاب کہ ان اعداد محفوظہ میں سے ایک کے وفق کو فی جمیع الثانی، دوسرے کے کل میں ضرب دیا جائے. تو ایک کا کل دوسرے کا وفق، ایک کا کل دوسرے کا وفق، یا پہلے کا وفق دوسرے کا کل، پہلے کا وفق دوسرے کا کل، یا اس کا الٹا، پہلے کا کل دوسرے کا وفق. وہ باتیں کل آ گئی. اب ایک کا کل دوسرے کا وفق لینے سے ضرب دینے کے بعد جو حاصل ضرب نکلا،
اب اس حاصل ضرب اور تیسرے عدد میں کیا نسبت ہے، وہاں بھی توافق ہے. مثال کل میں نے دی تھی 4 یعنی 6 اور 8، اس طرح سے کچھ مثالیں دیا تھا میں کل. تو 2 اعداد سے فارغ ہوئے تو حاصل ضرب جو ہے کوئی بھی عدد آیا تو وہ حاصل ضرب ثم ما بلغ کا مراد کیا ہے، ضرب دینے سے جو عدد آیا، ما بلغ، مبلغ بھی بولتے ہیں اس کو، ما بلغ مبلغ حاصل ضرب. تو 2 اعداد میں سے ایک کے کل کو دوسرے کے وفق میں ضرب دینے سے جو حاصل ضرب نکلا وہی مبلغ. ثم ما بلغ، اس حاصل ضرب اس مبلغ کو اب تیسرے کے وفق میں ضرب دیں گے، بشرطے کہ ان وافق المبلغ الثالث، مبلغ الثالث پہلے 2 اعداد کی کارروائی جو کرے آپ، ایک کا کل دوسرے کا وفق، آپس میں ضرب دیے. اب ضرب دینے کے بعد جو عدد آیا اس عدد کو تیسرے والے عدد میں نسبت دیکھے تو بھی کیا ہے، توافق ہے. تو یہاں بھی وہی کارروائی ہوگی کہ ایک کا کل دوسرے کا وفق، ایک کا کل دوسرے کا وفق، آپس میں ضرب دیں گے. ان وافق المبلغ الثالث، اگر مبلغ توافق کی نسبت رکھتے ہوں الثالث تیسرے والے عدد سے، تو یہی کارروائی کریں گے. اگر توافق نہ ہو، تباین ہو، تو تباین کا اصول اپنا مقرر ہے کہ کل کو کل میں ضرب دیتے ہیں. وَإِلَّا فَالْمَبْلَغُ فِي جَمِيعِ الثَّالِث، اگر توافق نہ ہو بلکہ تباین ہو تو مبلغ کو حاصل ضرب کو تیسرے کے کل میں ضرب دیں گے. ثم المبلغ فی الرابع، پھر مبلغ کو حاصل ضرب سے جو کچھ آیا ہے اس کو چوتھے عدد میں ایسا ہی کریں گے. تو اس طرح سے جتنے بھی اعداد محفوظہ ہیں اگر توافق کی نسبت ہو تو ایک کا کل دوسرے کا وفق لیں گے، ضرب دیں گے، حاصل ضرب میں جو بھی عدد آیا اس کو تیسرے عدد سے میچ کریں گے. تیسرے عدد سے میچ کیے تو توافق ہے، تو وہاں بھی جو ہے دونوں کا وفق نکال کر ایک کا کل دوسرے کے وفق میں ضرب دیں گے. حاصل ضرب جو بھی نکلا ہے اس کو اب چوتھے عدد سے میچ کریں گے، اور چوتھے عدد اور ادھر جو حاصل ضرب نکلا ہے ان دونوں میں نسبت توافق کی ہے تو ایک کا کل دوسرے کا وفق ایسا ضرب دیتے چلے جائیں گے. اور جب اعداد محفوظہ ختم ہو جائیں تو آخر میں جو حاصل ضرب نکلا ہے ثم المبلغ فی اصل المسئلہ، تمام اعداد محفوظہ سے فارغ ہو گئے، تمام اعداد محفوظہ کی کارروائی سے فارغ ہو گئے، تو آخر میں جو مبلغ آیا وہ مبلغ اس کو ضرب دیا جائے گا اصل مسئلے میں. اور میں نے بڑھا دیا ہے اصل مسئلے میں بھی اور سہام میں بھی، چونکہ مضروب کا 2 کام ہوتا ہے. چونکہ مبلغ جو ہے آخری والا مبلغ تو آخری والا مبلغ جو ہوتا ہے وہی کیا ہوتا ہے، مضروب. تو اس کا 2 کام، اصل مسئلے میں ضرب اور سہام میں ضرب. تو اس کتاب میں یہ بات آئی ہے کہ مبلغ کو مضروب کو ضرب دیں کس میں، اصل مسئلے میں، اور دوسرا کام کیا ہے، سہام میں ضرب دیں. تو سہام والی بات اگلے باب میں. کا اربع زوجات وثمانی عشر بنتن وخمس عشرت جدتن وستۃ اعمام. یہ مثال ذرا لمبی ہے، اس کو آج بورڈ پر کرنا ہے. بیوی، 4 بیوی، 18 لڑکی، 18 لڑکی اور 15 جدہ، اور کیا ہے 6 چچا. بہت بڑا ہے یہ. کیلکولیٹر تو آج بہت لازم ہے، سب کے پاس کیلکولیٹر ہو تب اچھا سمجھ میں آئے گا. فوراً جو ہے میں بولتا جاؤں اور آپ کیلکولیٹ کرتے جائیں تو بات اچھی سمجھ میں آئے گی. والرابع، چوتھا اصول. اور چوتھا اصول کا تعلق کل جو بات آئی تھی کہ ان اعداد کے درمیان اعداد محفوظہ
اعداد محفوظہ کے درمیان تباین کی نسبت ہو تو ہر دو عدد کے کل کو آپس میں ضرب دیتے جائیں. دو اعداد کو آپس میں ضرب دیے، جو حاصل ضرب نکلا اس کو تیسرے کے کل میں، پھر جو حاصل ضرب نکلا اس کو چوتھے کے کل میں ضرب دیں گے. بس اتنی سی بات ہے. والرابع، چوتھا اصول یہ ہے کہ وہ اعداد آپس میں متباین ہوں. کون سے اعداد؟ اعداد محفوظہ جو حقیقت میں عدد رؤوس ہے، بعض سے توافق کی نسبت نہ رکھتے ہوں. تو اس میں حکم کیا ہے؟ فالحکم فیہا، تو حکم اس کے اندر یہ ہے کہ ان اعداد میں سے ایک کو ضرب دیا جائے، یعنی ایک کے کل کو، فی جمیع الثانی، دوسرے کے کل میں. اب ضرب دینے سے ایک حاصل ضرب نکلا، اس حاصل ضرب کو پھر جو ہے تیسرے کے کل میں. ثم ما بلغ فی جمیع الثانی، مبلغ کون سا؟ پہلے دو اعداد کو ضرب دینے سے جو حاصل ضرب نکلا ہے اس کو تیسرے کے کل میں، اور جب ضرب دیں گے تو کچھ حاصل ضرب آیا ہوگا. ثم ما بلغ فی جمیع الرابع، تیسرے عدد میں ضرب دینے سے جو حاصل ضرب نکلا جس کو مبلغ بولتے ہیں اس کو چوتھے عدد کے کل میں ضرب دیں گے. اب جب اعداد محفوظہ ختم ہو گئے، اب فائنل میں جو اعداد آئے حاصل ضرب نکلا، ثم مجتمع، جو کچھ جمع ہو گیا، یعنی حاصل ضرب جو فائنل ہے، آخری ہے، اس حاصل ضرب کو مضروب کی حیثیت حاصل ہوگی. اور مضروب کا دو کام، اصل مسئلے میں ضرب اور اس سے سہام میں ضرب. ابھی تو خالی اصل مسئلے کی بات آئے گی، سہام کی بات اگلے باب میں. اب اس کی مثال ہے کامراتینی و ست جدات و 10 بنات و 7 اعمام. اب یہاں پر دیکھیے یہ باب ختم ہو گیا. اب آگے دیکھیے فصل ہے. فصل فی معرفت نصیب کل فریق، کل فریق بھی ہے اور کل فرد بھی ہے اس باب کے تحت. وَإِذَا أَرَدْتَ أَن تَعْرِفَ نَصِيبَ كُلِّ فَرِيقٍ مِنَ التَّصْحِيحِ. اب اس میں جو کارروائی بتلا رہے ہیں وہ کارروائی تو ہم لوگ کرتے جا رہے ہیں. اور اس میں آپ دیکھیں تیسری لائن فی فریق جو ہے جاننے کے لیے دو لائن ہے. تیسری لائن سے فیکس والی بات ہے. اس فصل کی تیسری لائن دیکھیں آپ، دو لائن کا تعلق فی فریق سے ہم سے ہے اور تیسری لائن سے اس کا تعلق فی کس سے ہم سے. وَإِذَا أَرَدْتَ أَن تَعْرِفَ نَصِيبَ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْ أَحَدِ ذَلِكَ الْفَرِيقِ. تو اس فصل کو خیر بعد میں دیکھیں گے، ابھی میں صرف دکھا رہا ہوں آپ کو کہ اس باب میں ہے کیا. تو اس باب میں اس پوری فصل میں وہی بات ہے جو ہم لوگ کرتے آ رہے ہیں ساتھ ساتھ. تو تیسری لائن میں کیا ہے؟ وَإِذَا أَرَدْتَ أَن تَعْرِفَ نَصِيبَ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْ أَحَدِ ذَلِكَ الْفَرِيقِ، اس فریق کے ہر فرد کا حصہ تم جاننا چاہو، جس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ فیکس، پر پرسن، فیکس پر پرسن. تو فی فریق تو نکل گیا اوپر کی دو لائن میں. وَإِذَا أَرَدْتَ أَن تَعْرِفَ نَصِيبَ كُلِّ فَرِيقٍ مِّنَ التَّصْحِيحِ. تو یہ والی دو لائن جو ہے فی فریق نکالنے کے لیے ہے، اور تیسری لائن جو ہے یہاں سے لے کے اس فصل کے آخر تک 3-4 انداز سے پیش کر رہے ہیں فی کس کیسے نکلے گا. تو آپ کے لیے اس میں مشکل بھی ہوگی کہ ایک ہی چیز کو نکالنے کے لیے، فی کس کو نکالنے کے لیے اتنے طریقے بتلا رہے ہیں جس میں ہو سکتا ہے کہ بعض شرکا الجھ بھی جائیں. تو فی کس نکالنے کا ایک طریقہ جو میں نے بتلایا ہے وہ سب سے آسان ہے، لیکن وہ طریقہ کتاب والے نے پیش نہیں کیا ہے. وَإِذَا أَرَدْتَ أَن تَعْرِفَ نَصِيبَ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْ أَحَدِ ذَلِكَ الْفَرِيقِ، اس فریق کے ہر فرد کا حصہ جاننا چاہو تو ایسا کرو. فقسم سے شروعات کی ہے انہوں نے. اور 5ویں لائن میں ہے ووجہ آخر، فیکس کو جاننے کا دوسرا طریقہ. اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں کہ صفحہ 63 کی دوسری لائن ووجہ آخر، ایک تیسری وجہ بھی ہے، تیسری شکل بھی ہے کہ کس طرح سے فی فریق سے فی کس نکال سکتے ہیں. تو یہ 3 طریقے بیان کر رہے ہیں. اس کے بعد یہ فصل ختم ہو گئی ہے، آپ آگے دیکھ سکتے ہیں فصل فی قسمت الطریقات بین الورثہ والغرماء. تو بہرحال یہ والی فصل کو پیش کرنے کا منشا کیا ہے کہ اس فصل میں جو بھی بات ہے وہ تو ہم لوگ پہلے سے کر رہے ہیں.
تو بہرحال تو یہ چوتھا والا اصول جو ہے اس کی یہ مثال تھی. یہ صفحہ 61 کی ایک ہی لائن ہے. 2 بیوی 6 جدہ 10 لڑکیاں 7 چچا. میں اس کو بھی لکھ لیتا ہوں تاکہ ان مثالوں کو ابھی بورڈ کی طرف پیش کروں. 2 بیوی 6 جدہ 10 لڑکیاں اور 7 چچا. اب آئیے بورڈ کی طرف. اب یہاں پر میں نے مثالیں لکھی ہیں. اس میں اوپر والی مثال تو بہت پہلے کی ہے لیکن اس کی مشق نہیں ہوئی تھی بورڈ پر. جبکہ ایک طائفہ پر کسر واقع ہو اور تباین کی نسبت ہو، غالباً تباین والا ہے. تو اب اس میں شوہر 5 عینی بہن، یہ تو پہلے والے 3 اصول سے اس کا تعلق ہے. پہلے والے 3 اصول میں اعداد محفوظہ کی ضرورت ہی نہیں ہے. شوہر کو مل گیا نصف، عینی بہن ثلثان. مسئلہ بنا کتنے سے؟ 6 سے. نصف نوع اول کا نصف، نوع ثانی کا ثلثان، اختلاط کی شکل ہے. تو مسئلہ بنے گا جب نصف کا اختلاط نوع ثانی کے کل یا بعض سے ہو تو مسئلہ بنتا ہے 6 سے. اس کا مل گیا 3 اور 6 کا ثلثان 4. تو سہام ہو گئے 4 اور 3 7. مسئلہ بنا ہے 6 سے، تو مسئلہ ہو گیا آئلہ. تو جب آئلہ ہو تو مجموعے سہام کو مسئلے کی جگہ رکھتے ہیں. اب اس کے بعد 6 کو ہم بھول جائیں گے، نسیہ منسیہ ہو گیا 6. اب اصل مسئلہ 7 ہے. اب یہاں پر ایک طائفہ پر کسر ہے تو وہی کام کریں گے کہ رؤوس اور سہام کے درمیان نسبت دیکھیں گے. تو 5 عینی بہن 4 سہام، 5 رؤوس 4 سہام. نسبت تباین کی ہے. جب تباین کی ہو تو کل عدد راس کو مضروب بنا دیں گے. تو 5 عینی بہن، اس 5 کو مضروب بنا دیا، مضروب بن گیا. اب جو ہے مضروب کا 2 کام، مسئلے میں ضرب، سہام میں ضرب. تو مسئلے میں ضرب کیا تو 7 5 35 اور سہام میں ضرب دیں گے. مضروب سے سہام میں بھی ضرب دیں گے. یہ سب کارروائی اگلے باب میں. تو 5 تیا 15 اور 5 چوکے 20. تو یہ ہو گئی لائن فی فریق کی، اور اگلی لائن ہو جائے گی فی کس کی. تو میں نے بتایا کہ فی کس نکالنے کے لیے کیا کریں گے. تو فی فریق سہام کو عدد رؤوس سے تقسیم کر دیا جائے، عدد رؤوس سے تقسیم کیا جائے. فی کس نکل آئے گا. فی کس نکل آئے گا. تو یہ باتیں آ رہی ہیں 2-3 دنوں سے فی کس نکالنے کے لیے. فی فریق سہام کو عدد رؤوس سے تقسیم کیا جائے، فی کس نکل آئے گا. اب یہاں شوہر تو ظاہر ایک ہوتا ہے تو اس کا تو اتر جائے گا. یہاں پر تو فی کس فی فریق برابر ہے. یہاں 5 عینی بہن ہے اور 20 جو ہے اس کے فی فریق سہام ہے. تو فی کس نکالنے کے لیے ہم نے کیا کیا، سہام کو عدد رؤوس سے تقسیم کرنا ہے. تو کس کو تقسیم کرنا ہے؟ 20 کو تقسیم کرنا ہے. تو 20 کو پہلے کلک کریں گے، اس کے بعد تقسیم کا نشان، اس کے بعد عدد رؤوس. عدد رؤوس کتنا ہے؟ 5. فی فریق سہام کو عدد رؤوس سے تقسیم کیا جائے. تو عدد رؤوس کو بعد میں لائیں گے اور سہام کو پہلے لائیں گے. جس کو تقسیم کرنا ہے اس کو پہلے، اور جس سے تقسیم کرنا ہے اس کو بعد میں کلک کیجئے. یہ بات ذہن میں بٹھا لیجیے. جس کو تقسیم کرنا ہے اس کو پہلے اور جس سے تقسیم کرنا ہے اس کو بعد میں. تو 20 تقسیم 5، تو جواب خود بخود دیا کیلکولیٹر نے 4.
تو فیکس ہو گیا 4. جن کو پہاڑا معلوم ہے تو 5 عینی بہن اور یہ 20 مثلا قلم ہے، 20 قلم 5 عینی بہن میں کتنا ہوگا؟ ہر ایک کو کتنا ملے گا؟ 4 ملے گا. تو اس طرح سے بھی ذہن کو تھوڑا سا استعمال کریں، کامن سینس کو، تو فوراً پتہ چل جائے گا کہ 20 قلم ہے، 5 بہنیں ہیں، ہر ایک کو کیا ملا؟ 5 چوکے 20، 4 مل گیا. طریقہ اگر پتہ نہیں چلے، طریقہ یہ رہے گا 20 تقسیم 5. فی فریق آپ کو کلک کریں اور اس کو بعد میں کلک کریں، بیچ میں تقسیم نشان 4 نکل آئے گا. تو یہ تو فی کس بھی نکل گیا، فی فریق بھی نکل گیا. ان دونوں باتوں کو، فی فریق سہام، فی کس سہام کو صاحب کتاب نے اگلی فصل میں پیش کیا، جس کو میں نے ابھی تھوڑا سا دکھایا. اب اس کے بعد اب یہاں پر دیکھیں آپ، 4 بیوی، 18 لڑکی، 15 جدہ، 6 چچا. سب سے پہلے تو نارمل مسئلہ بنائیں گے. تو لڑکی چونکہ موجود ہے تو بیوی کو سمن، اور لڑکیوں کے ساتھ لڑکا نہیں ہے تو لڑکیاں 18 ہیں، سلسان. اور اس کے بعد 15 جدہ، جدہ کو سدسی ملتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ملتا ہے، اور چچا ہمیشہ اسبا ہوتا ہے. تو نوع اول کا سمن اور نوع ثانی کے کلی آباد سے مختلف ہے، تو مسئلہ بنتا ہے 24 سے. 24 کا سمن ہو گیا 3، 8 تیا 24، سمن کا ہونا مدد 8، 8 تیا 24. سلس کا ہونا مدد 3، 3 8 24، 3 8 24، 8 ہو گیا 1 سلس اور 16 ہو گیا 2 سلس. اور سدس کتنا ہوگا؟ تو سدس کا ہونا مدد 6، 6 چوکے 24. اب 16 3 19، 19 4 23، 23 تو ان 3 میں نکل گئے، چچا کے لیے بچ گیا 1. اب یہاں پر تصحیح کی کارروائی شروع ہوگی. نارمل مسئلہ بن گیا، نارمل مسئلہ بن گیا. اب تصحیح کی کارروائی کیا ہوگی؟ ہم نے غور کیا کتنے طائفہ پر کسر ہے، 4 بیوی 3 سہام، تباین ہے یعنی کسر ہے. 18 لڑکی 16 سہام، کسر ہے. اور 15 جدہ 4 سہام، یہاں بھی کسر ہے. 4 سہام کو، 4 قلم کو 15 جدہ میں تقسیم کریں گے تو کسی کو 1 قلم بھی نہیں ملے گا، آدھا قلم بھی نہیں ملے گا، پاؤ کے قریب ملے گا، 1 قلم کا پاؤ حصہ، قریب وہ بھی نہیں، بلکہ ہاں چلیے 6 چچا 1 سہم، تو 1 سہم 6 چچا میں یہاں بھی کسر ہے، تو چاروں طائفہ پر کسر ہے. تو اعداد محفوظہ نکالیں. تو اعداد محفوظہ میں کیا لکھیں گے؟ اب آپ بتلائیے، اب آپ لوگوں کو بتلانا ہے اعداد محفوظہ میں کیا لکھیں گے. تو سب سے پہلا کام، کل کا سبق یاد کیجئے. پہلا کام رؤوس اور سہام میں نسبت. تو عدد رؤوس 4، سہام 3، نسبت کس کی ہے؟ تو کیا محفوظ کریں گے؟ 4 3 میں کیا نسبت ہے؟ کیا محفوظ کریں گے؟ 4 محفوظ کریں گے. 4 اور 3 میں تباین ہے، عدد رؤوس اور سہام میں تباین ہے. تباین ہو تو کل عدد راس محفوظ کرتے ہیں. اب آ گیا 18 اور 16. 18 اور 16 میں کیا نسبت ہے؟ 18 اور 16 میں کیا نسبت ہے؟ تو 18 اور 16 میں نسبت پہلے بتلائیے. توافق ہے، توافق ہے. 18 اور 16 دونوں کو کاٹا کس نے؟ 2 نے کاٹا. 2 9 18، 2 8 16، 2 9 18، 2 8 16، 2 نے کاٹا دونوں کو، تو 18 کا وفق نکالیے. 18 کا وفق 9. اب یہاں محفوظ کریں گے 9. جب رؤوس اور سہام میں توافق ہو
تو عدد رؤوس کا وفق نکال کر محفوظ کریں گے. تو 4 کے بعد 9. 4. اب آئیے آگے. 4 سہام 15 جو ہے رؤوس، کیا نسبت ہے؟ 4 اور 15 میں کیا نسبت ہے؟ 4 اور 15 میں کیا نسبت ہے؟ تباین ہے. ٹھیک ہے، تو جب تباین ہو تو کل عدد راس محفوظ کرتے ہیں. میں نے کنارے لکھ دیا ہے، تھوڑی ترتیب بدلیں گے. پہلے یہ والا لکھیں گے تاکہ ترتیب صحیح رہے. اب آگے یہ 6 چچا 1 سہام تباین کی نسبت ہے. تباین ہے تو محفوظ کر دیں گے. کیا 6 محفوظ کر دیں گے. تو 6 9 15. تو 4 اور یہ 9 اور یہ 15 اور یہ 6، یہ ہوئی اس ترتیب سے، کتاب کی ترتیب سے 4 9 15 6. میں نے بدل کر یہ کر دیا ہے 4 6 9 15. 4 9 15 6، خالی الٹ پلٹ کر دیا ہے عدد کو. تبدیل عدد میں تبدیلی نہیں ہے، جگہ بدل دی ہے. وہی مقصد ہے تاکہ تداخل کی نسبت توافق کی نسبت برقرار رہے. اگر آپ اسی ترتیب سے لکھیں جو میں نے یہاں لکھا ہے 4 4 9 9 15 15 6 6، تو توافق کی نسبت نہیں بیٹھ سکے گی، نتیجہ ایک ہی ہوگا. تو اگر آپ چاہیں تو پہلے اسی کو لے لیں، اعداد محفوظہ جو ہے یہ والا ہی لے لیں، اسی ترتیب سے لے لیں. توافق کی نسبت تو نہیں ہوگی لیکن نتیجہ ایک ہی آئے گا. اب 4 9 کی کارروائی کریں. 4 اور 9 میں کیا نسبت ہے؟ تباین ہے. جب تباین ہو تو کل کو کل میں ضرب دیتے ہیں. تو 4 کو 9 میں ضرب دے دیا، تو 4 کو 9 میں ضرب دیا تو 4 9 36 36 آیا جواب. تو 4 9 کی کارروائی سے ہمیں جواب آیا 36. اب یہ 36 اور تیسرا عدد 15، اس میں کیا نسبت ہے؟ اب یہاں پر آپ کو ذہن حاضر کر کے جواب دینا ہے 36 اور 15 میں کیا نسبت ہے. 36 اور 15 ان دونوں اعداد سے فارغ ہوئے 36 آیا. 36 یہ ہوا مبلغ، ان دونوں اعداد کا مبلغ 36. اس مبلغ اور تیسرا عدد کتاب کی زبان میں کیا ہے؟ یہ مبلغ. دو اعداد کو ضرب دینے سے جو مبلغ آیا. ہاں ٹھیک ہے، توافق صحیح ہے. 36 اور 15 کو کاٹنے والا صرف اور صرف جو ہے 3 ہے. تو 3 نے کاٹا 15 کو 5 مرتبہ میں، 36 کو کاٹا 12 مرتبہ، 12 کیا 36. اب یہاں پر توافق کی کارروائی ہوگی، اور توافق کی کارروائی میں کیا کرنا پڑتا ہے؟ ایک کا کل دوسرے کا وفق، ایک کا کل دوسرے کا وفق. تو 36 والا کل لے لیجئے اور یہ کل لیجئے تو ادھر کا وفق لیجئے 36 پنچے، یا ادھر کا وفق لیجئے آپ 12، 36 کا وفق 12، تو 12 کا وفق لیں تو ادھر کا کل دوسرے کا کل لیں. 12 ضرب 15 تو 15 دھائیں 150، 15 دونی 30، 180 ہو گیا. 36 پنچے 180 اور 12 15 180، یعنی چاہے آپ کیلکولیٹر پر دیکھ لیں، 12 ضرب یا تو 15 کریں تو 180، چاہے 36 ضرب 5 کریں تو بھی جو ہے 180، دونوں اعتبار سے برابر آئے گا. تو اب جو ہے ہم ان تیسرے عدد سے فارغ ہوئے تو ہمارے پاس مبلغ جو آیا 180 آیا. اب بچا چوتھا عدد 180، یہ مبلغ. ان سب کی کارروائی سے، ان 3 کی کارروائی سے فارغ ہوئے تو 180 آیا مبلغ. اب چوتھا عدد بچ گیا 6،
تو 180 اور 6 میں کیا نسبت ہے؟ 180 اور 6 میں کیا نسبت ہے؟ ایک سو اسی اور 6 میں توافق لکھا آپ نے، تداخل لکھا آپ نے، میں نے ایک بات بتلائی تھی کہ توافق تداخل کو آپ کیلکولیٹر سے بھی سمجھ سکتے ہیں. یعنی اگر جو ہے جواب، اچھا توازن بھی لکھے ہیں، تداخل بھی لکھے ہیں، توافق بھی لکھے ہیں. اب 180 کو جو ہے آپ کلک کریں، تقسیم کلک کریں، 6 کلک کریں، اگر جواب بغیر پوائنٹ میں آئے، مکمل عدد میں جواب آئے، سمجھیے تداخل ہے. جب آپ اس طرح سے کریں، 180 کلک کریں، تقسیم کلک کریں، 6 کلک کریں، بڑے کو کاٹیں چھوٹے سے، تو جواب اگر پوائنٹ میں نہ آئے، مکمل عدد میں جواب آئے، تو سمجھیے تداخل ہے. تو 6 نے کاٹ دیا 180 کو 30 مرتبہ میں، بغیر پوائنٹ کے جواب آیا، تو 180 اور 6 میں ہو گیا تداخل. آپ دیکھیں کہ 30 پنچے 150 اور 30 چھکے 180، 30 سیکنڈ 30، 30 دونی 60، 30 تیا 90، 30 چکے 120، 30 پنچے 150، 30 چھکے 180، 30 سیکنڈ 30، 30 دونی 60، 30 تیا 90، 30 چکے 120، 30 پنچے 150، 30 چھکے 180. تو بہرحال 6 نے 180 کو کاٹ دیا 30 مرتبہ میں. اور ایسے بھی جو ہے جو لوگ اسکول میں پڑھے ہیں، حساب پڑھے ہیں، تو 180 کو جو ہے وہ کٹ کریں 6 سے، 6 کن 6، 6 تریک 18، 0 اتر گیا، تو 30 جو ہے گویا کہ آیا جواب، بغیر کوئی عدد بچے ہوئے. تو یہ وہ سمجھ گیا، وہ جو حساب کچھ پڑھ چکے ہیں. 180 بٹے 6، 6 نے کاٹ دیا 180 کو 30 مرتبہ میں، تو جو بٹے وغیرہ کا حساب پڑھے ہیں وہ یہ سمجھ گئے ہوں گے. تو بہرحال تو 180 ادھر سے آیا، ان تین کی کارروائی سے 180 آیا، یہ 6، تو 180 اور 6 اس میں تداخل تھا. جب تداخل ہو تو بڑا والا عدد ہی منتخب کر لیا جاتا ہے مضروب بنانے کے لیے. تو 180 آپ کے پاس مضروب کے لیے تیار ہو گیا. اور مضروب کا 2 کام، مسئلے میں ضرب، سہم میں ضرب، بس ہو گیا. اگرچہ اعداد بڑے ہیں لیکن کارروائی وہی ہے، اسی اصول سے چلیے. 180 سے ضرب دیں گے 24 کو جو اصل مسئلہ ہے، اور پھر سہام میں ضرب دے دیں گے، تو پھر سہام بھی نکل جائیں گے تصحیح کے بعد، تصحیح والے سہام. اب یہاں پر جو ہے 4 9 4 9 15 6 اس ترتیب سے لکھنے پر کیا ہوا؟ پہلا ہو گیا تباین کا، جو کہ توافق کی مثال جو ہے صاحب کتاب نے یہاں رکھی ہے. دوسرا جو ہوا یہ والا 36 15 توافق کا، اور تیسرا جو ہو گیا یہ والا تداخل کا. تباین، توافق، تداخل، 3 مثال آ گئی. اس ترتیب سے رکھنے میں 3 مثال آ گئی، تباین، توافق، تداخل. 4 9 میں تباین، پھر اس سے 36 نکلا، 36 اور 15 میں توافق، ان دونوں کی کارروائی سے 180 نکلا، 180 اور 6 یہ تداخل. اب ہم نے اعداد بدل دیے، 4 4 یہاں لکھے، اور آخر والا 6 یہاں لکھ دیے، یہ والا 9 نمبر 3 پہ لکھ دیے، یہ والا 15 آخر میں لکھ دیے. اب اس ترتیب سے کیا ہوگا؟ سارے اعداد میں توافق کی نسبت بیٹھ جائے گی. یہاں پر جگہ کشادہ ہے، 4 6 9 15 یہ والا. تو دو عدد کو لیجئے پہلے، اس میں توافق ہے، تو کیا کریں گے؟ 2 دونی 4، 2 تیا 6، 2 نے کاٹا 4 کو 2 مرتبہ میں، 6 کو 3 مرتبہ میں. اس کا کل لیجئے، اس کا وفق
اس کا کل لیجئے تو اس کا وفق، تو 4 تیا 12، 6 دونی 12، اس کارروائی سے فارغ ہوئے تو 12 آئے۔ اب مقابلہ کریں گے 9 سے۔ 9 اور 12 میں کیا ہے؟ توافق ہے۔ 3 نے کاٹا دونوں کو، 3 تیا 9 اور 3 چوکے 12، دونوں کا وفق نکال دیا۔ یہاں بھی توافق، یہاں بھی توافق۔ 12 تیا 36، 9 چوکے 36، 12 تیا 36، 9 چوکے 36، یہ کل ہے تو یہ وفق، یہ کل ہے تو ادھر کا وفق، تو جواب وہی آئے گا 12 تیا 36، 9 چوکے 36۔ تو اس کارروائی سے ہمیں آیا کتنا؟ اس کارروائی سے آیا 36۔ اب بچ گیا چوتھا عدد 15۔ 15 اور 36 میں کیا ہے؟ تو ابھی بات آئی تھی، ابھی جو مٹا دی وہ بات آئی تھی، 36 اور 15 میں توافق ہے۔ کس نے کاٹا دونوں کو؟ 3 نے کاٹا دونوں کو، 3 پچے 15 اور 3 برہ 36۔ 36 کا وفق آیا 12، 15 کا وفق آیا 5، تو 36 کل لیجئے تو ادھر کا وفق، یا ادھر کا کل لیجئے تو ادھر کا وفق، 15 ضرب 12 یا 36 پنچے 36 کل، ادھر کا 5، ادھر کا وفق، ادھر کا کل، ادھر کا وفق، یا ادھر کا کل 15 ادھر کا وفق، تو جواب آئے گا 36 پنچے 180، 15 ضرب 12 180، تو 180 آیا۔ اس کارروائی سے 180 آیا۔ توافق توافق توافق، تینوں اسٹیپ میں توافق 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 آیا، اس لیے میں نے کیا کر دیا؟ ترتیب بدل دی۔ 4 6 9 15، 4 بیوی والا، 6 چچا والا، 9 لڑکی والا، 15 جدہ والا۔ تو ترتیب بدلنے سے ساری مثال توافق کی بیٹھ گئی، اور اس ترتیب سے چلیں تو وہ بھی آپ نے دیکھ لیا، دونوں میں 180 آیا، یعنی نتیجے میں فرق نہیں آئے گا۔ اب آپ کے سامنے تصحیح کی 2 کارروائی ہو گئی۔ پہلی کارروائی رؤوس اور سہام میں نسبت دیکھ کر اعداد محفوظ کرنا، رؤوس اور سہام میں نسبت دیکھ کر اعداد محفوظ کرنا، رؤوس سہام میں نسبت دیکھ کر اعداد محفوظ، رؤوس سہام میں نسبت دیکھ کر اعداد محفوظ کرنا، یہ کارروائی ہو گئی۔ پھر اعداد محفوظہ میں جو نسبتیں تھیں ان نسبتوں کو دیکھتے ہوئے کارروائی کرے، ضرب کی کارروائی کرے۔ تو توافق کی نسبت ہے اس میں، تو ایک کا کل دوسرے کا وفق، ایک کا کل دوسرے کا وفق، ضرب دیتے ہوئے کارروائی کیے تو 180 آیا، 2 کام ہو گیا۔ اب تیسرا کام، مضروب کا 2 کام، وہ تیسرا کام، مضروب سے مسئلے میں ضرب، سہام میں ضرب۔ تو 24 ضرب 36، 24 180، 24 ضرب 180، یہ ہو جائے گا 4320۔ 24 ضرب 180 ہو گیا 4320۔ جب آپ کیلکولیٹر پہ کریں گے ایسا، 24 کلک کریں، ضرب کلک کریں، 180 کلک کریں، اس میں جو ہے پہلے یہ کلک کریں بعد میں اس کو، یا پہلے اس کو کلک کریں بعد میں اس کو، ہر 2 اعتبار سے جواب ایک ہی آئے گا۔ ضرب میں جو ہے آگے پیچھے کا کوئی مسئلہ نہیں، پہلے کسی کو کلک کر سکتے ہیں آپ۔ تو 24 کلک کریں، ضرب کلک کریں، 180 کلک کریں، آپ کا کیلکولیٹر کیا جواب دیا؟ کیلکولیٹر آپ کا یہ جواب دیا 4320۔ تو 4320 ہو گیا، مسئلے میں ضرب ہو گیا۔ اب سہام میں ضرب دے دیجیے، تو 3 ضرب 180 کتنا ہوگا؟ تو 18 یا 54 0 اتر جائے گا، 540 آئے گا۔ میں تھوڑا سا ادھر کر دیتا ہوں، ادھر جگہ رکھنا ہے۔ ادھر لکھنا ہے فی فریق، تو 8 یا 3 8 24،
18 या 54 اور یہ 0 16 ضرب 180 اس کا جواب کتنا آیا ہے 2880 2880 180 ضرب 16 یہ 180 کلک کریں اور ضرب کلک کریں 16 کلک کریں جواب خود بخود دے گا کیلکولیٹر 2880 کیلکولیٹر کی مدد لیں تو یہ ہو گیا اس کا لڑکیوں کا 540 کو ذرا نیچے کر دیتے ہیں ایک لائن میں اور 180 ضرب 4 سہام میں ضرب دے رہے ہیں ابھی مضروب 180 اور اصل سہام میں ضرب دے رہے ہیں تو 18 کے 54 18 چوکے 72 یہ ہو گیا 0 ہو گیا 720 اب آپ کیلکولیٹر میں کر لیں 180 ضرب 4 کتنا نکل رہا ہے تو آپ کو نکلے گا 720 180 کلک کریں ضرب کلک کریں 4 کلک کریں تو 720 ہو اور 180 ضرب 1 یہ برابر ہے 180 اب ان تمام کو جوڑیں تو 4320 ہونا چاہیے ورنہ کیا ہو جائے گا غلط ہو جائے گا 540 2880 720 180 روشنائی کم ہو رہی ہے قلم کی 0 0 0 0 8 4 12 2 14 14 اور 8 22 کے 2 حاصل 2 5 2 7 7 8 7 15 15 7 1 15 7 22 22 1 23 23 کے 3 حاصل 2 2 2 4 4320 ان تمام سہام کو جوڑنے کے بعد 4320 آیا جو کہ عدد مسئلہ ہے تو گویا ہمارا حساب صحیح چل رہا ہے تو یہ سب کیا ہے پلس کر دیے سب کو جوڑ دیے اب اس کے بعد فی فریق 4 بیوی کو 540 فی کس کیا آئے گا فی کس کیا آئے گا 540 4 بیوی کو ایک بیوی کو کیا ملے گا تو اپنا جو اصول ہے کہ فی فریق سہام کو تقسیم کر دیں کس سے عدد روز سے ابھی آج میں نے بتلایا تھا 540 کو تقسیم کر دیں کس سے عدد روز 4 سے تو جواب کیا آیا جواب آیا 135 4 एकन 4 4 तिया 12 4 पंचे 20 جو ایک پرانا طریقہ ہے چونکہ عدد بڑا ہے اس لیے ذرا سمجھنے میں دقت ہو رہی ہوگی تو ہم نے 540 کلک کیا تقسیم کلک کیا 540 سہام تصحیح کے بعد کے جو سہام ہے 540 اس کو پہلے کلک کریں گے پھر تقسیم کلک کریں گے پھر 4 عدد روز تو سہام کو تقسیم کر دیا جائے عدد روز سے تو سہام کو پہلے کلک کیجئے اور عدد روز کو بعد میں کلک کیجئے اور تقسیم کا نشان تو آئے گا ہی جواب آپ کا دے گا کیلکولیٹر 135 دوسرا طریقہ تقسیم کا کیا ہے یہ ہے 540 کو تقسیم کیا 4 سے تو 4 एकन 4 5 میں سے 4 گیا 1 اتار دیا 4 4 तिया 12 4 میں سے 2 گیا 2 1 1 کٹ گیا اتار دیا 0 4 पंचे 20 یہاں پورا کٹ گیا کوئی بچا نہیں 135 آیا خارج قسمت بولتے ہیں اس کو تو تقسیم کا ایک طریقہ جو ہے یہ ہے ایک طریقہ جو کیلکولیٹر سے یہ ہے دونوں طریقے کسی بھی طریقے سے واقفیت ہونی چاہیے اور اگر نہ بھی ہو تو کیلکولیٹر تو ہے ہی اپنا بس اصول ذہن میں رکھنا ہے سہام کو پہلے کلک کریں عدد روز کو بعد میں کلک کریں بیچ میں تقسیم کلک کریں خود بخود جواب آ جائے گا اس فارمولے سے اس کے بعد 2880 ہے 2880 کو کلک کریں آپ
اور اس کے بعد تقسیم کلک کریں، اس کے بعد 18 کلک کریں. تو اس طرح کلک کرنے سے کیا جواب آئے گا؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا کیلکولیٹر کیا بتلا رہا ہے. 2880 جو پرانا طریقہ ہے، 18 سے ہم نے کلک کیا تو 18 160 ہو رہا ہے شاید. 18 18 28 میں 18 گیا، بچ گیا 10 اور اتار دیا 8، تو 18 پنچے 90 اور 18 چھکے 108. 108 یہ کٹ گیا، اتار دیا 0، یہ نہیں کھائے گا، یہاں 0 اتار دیا. 160 ہوا. تو 2880 پہلے کلک کریں، تقسیم کلک کریں، 18 کلک کریں، جواب آ جائے گا 160. یہ آپ کا جواب کون دے دے گا؟ کیلکولیٹر. 160. اس کے بعد 720 ہے. اب 720 کو آپ تقسیم کریں کس سے؟ 15 سے. ظاہر ہے 720 سے ہم ہے اور روس 15 ہے، تو تقسیم 15 ہو جائے گا. تو اس کا جواب کیلکولیٹر کیا دے رہا ہے؟ تو 15 چوکے 60، کیلکولیٹر آپ کا جواب دے گا 15 چوکے 60، بچ گیا 12 اور 20، 15 8 120، 48. تو کیلکولیٹر آپ کا یہ جواب دے گا. میں نے زبانی کر لیا اس کو. 15 چوکے 60، بچ گیا 12، 0 ادھر ہے، 120 ہوا، 15 8 120، 48 جواب آیا. تو خیر کیلکولیٹر آپ استعمال کریں. 720 کلک کریں، تقسیم کلک کریں اور عدد روس 15 کلک کریں، جواب خود بخود حاضر ہے. یہ کام آپ کا کیلکولیٹر کر دے گا. تو 48 ہو گیا فیکس. اس کے بعد 180 ہے سہام اور 6 ہے ان کے عدد روس. 180 کلک کریں، تقسیم کلک کریں، 6 کلک کریں، جواب آپ کا کیلکولیٹر دے دے گا. اب 6 طریقہ 18 اور بچ گیا 0، تو 0 اتر جائے گا 30. تو یہ کارروائی مکمل ہو گئی. یہ کارروائی مکمل ہو گئی. اب یہ مثال نمبر 1، مثال نمبر 2 سے فارغ ہو گیا. مثال نمبر 3 بھی دیکھ لیجئے. میں اس کو جلدی جلدی کرتا ہوں، یہ آپ کا ہوم ورک بھی رہے گا. ایک تو یہ والا ہوم ورک رہے گا اور ایک اور دوں گا الگ سے. تو میں اس کو جو ہے تھوڑا سا جلدی کر لیتا ہوں کیونکہ اب ٹائم بھی کم ہے. اور پھر اسی کو آپ کو بنا کر دینا بھی ہے. مزید ایک مثال دے دوں گا، 2 مثال ہو جائے گی ہوم ورک کی. اب یہاں پر ہے 2 بیوی، 6 جدہ، 10 لڑکی، 7 چچا. بیوی کو مل جائے گا سمن، جدہ کو مل جائے گا سدس، لڑکی کو سلوسان، چچا اسبہ. مسئلہ بن جائے گا کتنے سے؟ 24 سے. چونکہ نوع اول کا سمن ہے اور نوع ثانی کا کلیہ باز ہے، مسئلہ بنا 24 سے. تو 8 تیا 24، 3 آیا اصل سے ہم 6 چوکے 24. یہ بات اس سے پہلے جا چکی ہے اس اوپر والی مثال میں. اس کو سلوسان 16، 24 کا سلوسان 16، 16 4 20، 20 3 23، اس کو 1 بچ گیا. اب یہاں پر کارروائی ہوگی تصحیح کی. تو رؤوس پہلا کام، رؤوس اور سہام میں نسبت. تو رؤوس 2، سہام 3، تو اعداد محفوظہ ہو جائیں گے. اعداد محفوظہ 2، 4 اور 6 میں کیا نسبت ہے؟ توافق. تو 6 کا وفق ہو گیا 3، 2 تیا 6، تو 3 اتر گیا
اور 16 اور 10 میں کیا نسبت ہے؟ توافق. 2 نے کاٹا 16 کو 8 مرتبہ میں اور 10 کو کاٹا 5 مرتبہ میں. 2 8 16 2 5 10. یہاں اتر گیا 5. 1 اور 7 میں تباین ہے تو 7. یہ اعداد محفوظ ہے آپ کے سامنے. 2 3 5 7. اب ان دو اعداد کو دیکھیے. 2 اور 3 میں کیا نسبت ہے؟ تباین ہے. تو 2 3 6. تباین میں کیا کریں گے؟ ایک کا کل دوسرے کا کل آپس میں ضرب دے دیں گے. دونوں کے کل کو آپس میں ضرب دے دیں گے. تو 2 3 6. اس کارروائی سے آیا 6. اب اگلا عدد ہے 5. 6 اور 5 میں کیا نسبت ہے؟ تو 6 اور 5 میں تباین ہے. تو کیا کریں گے؟ کل کو کل میں ضرب دیں گے. 6 5 30. تو اس سے ہمیں آیا جواب کتنا؟ 30. اور 30 اور اس کارروائی سے بھی فارغ ہو گئے ہم. تو 30 آیا. آخری عدد بچا 7. تو 30 اور 7 میں کیا نسبت ہے؟ تو 30 اور 7 میں بھی تباین ہے. 30 اور 7 کو کاٹنے والا کوئی نہیں ہے. تو تباین ہی تباین ہے پورا. تو ایک کے کل کو دوسرے کے کل میں ضرب دیتے جائیں. تو 30 کو 7 میں ضرب دیں گے تو 30 5 150. 30 6 180. 30 7 210. 30 7 210. تو مضروب نکلا 210. آخری عدد جو ہے، آخری عدد جو حاصل ضرب نکلا ہے وہ 210 ہے، وہی مضروب بنے گا. تو ہم اعداد محفوظہ میں 210 نکال چکے. دوسرا کام ہو گیا. اعداد محفوظہ کی کارروائی، اعداد محفوظہ کی کارروائی ہو گئی تو 210 آیا. اب اس کے بعد مضروب کا 2 کام، اصل مسئلے میں ضرب اور سہام میں ضرب. اب ہم ضرب دیں گے. جواب کیا آئے گا؟ جواب آئے گا 24 ضرب 210. مضروب کو ضرب دیں گے 210. 24 ضرب 210 یہ برابر ہے 5040. کیلکولیٹر کی مدد لیجئے. یعنی 24 کو کلک کیجئے، ضرب کو کلک کیجئے، 210 کو کلک کیجئے. اس میں پہلے 24 کلک کریں یا 210 پہلے کلک کریں، کوئی فرق نہیں پڑے گا، جواب صحیح آئے گا. تو دونوں کلک کریں تو آ جائے گا 5040. 5040 آ گیا. اب یہاں پر کلک کیجئے کریں 210 تو 3 0 0 3 1 3 3 2 6. 210 کو ضرب دیں گے 3 سے تو 630 آئے گا اور 3360. اس کا کس کا بولنا ہے؟ چلو آگے والے کا. تو 4 ضرب 210. 4 0 0 4 1 4 4 2 8. تو کلک کرتے جائیں تو اس طرح سے ملتا جائے گا. 16 کو کلک کریں 210 سے. 16 ضرب 210. تو اس کا جواب کتنا آیا تھا؟ 3360 آیا تھا. جب آپ کلک کریں گے کیلکولیٹر پہ سے 210 ضرب 16 تو کیلکولیٹر آپ کا جواب دے دے گا 3360. 3360. تو یہ ہو گیا. اس کے بعد آخری والا 210 ضرب 1 برابر ہے 210. 210 ضرب 1 برابر ہے 210. اب آپ کے سامنے نکل گیا سہام فی فریق. سہام فی فریق. سہام فی فریق ہو گیا. یعنی کہ 2 بیوی کو 630، 6 جدہ کو 840، 10 لڑکی کو 3360 اور 7 چچا کو 210. فی فریق فی فریق فی فریق فی فریق. اب اس کے بعد جو ہے جوڑ لیجیے آپ. تو یہ تمام سہام 5040 ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ اگر برابر ہے تو حساب برابر،
مسئلہ برابر اور نہیں آ رہا ہے اتنا 5040 نہیں آ رہا ہے تو جواب غلط. تو 0 0 0 0 یہاں 0 آ گیا. 3 4 3 7 7 اور 6 13 13 اور 1 14 14 کے 4 حاصل ہے 1 6 1 7 8 7 15 15 3 18 اور 18 اور 2 20 20 کے 0 حاصل ہے 2 اور یہ ہو گیا 3 2 5 یہ 5 آ گیا 5040. تو تمام کو جوڑنے کے بعد 5040 آیا تو ہمارا جواب صحیح ہے. اب سہام فی کس نکالنا ہے. سہام فی کس تو اب 630 کو ہم تقسیم کر دیں گے. کس سے کر دیں گے؟ 630 سہام کو تقسیم کر دیا کس سے؟ عدد رؤوس 2 سے. 630 کا آدھا ظاہر ہے 315 ہوگا. جواب آپ کا کیلکولیٹر دے دے گا. 600 کا آدھا 300 اور 30 کا آدھا 15 تو 315 سہام فی کس. ہر بیوی کو مل گیا 315 سہام. ٹوٹل سہام ہے 5040 جس میں ایک بیوی کو ملا 315 دو بیویوں کو ملا مشترکہ 630 اور 840. اس کو تقسیم کریں گے 6 سے تو 840 336 آ رہا ہے. اچھا 840 تقسیم 6 تو کیلکولیٹر نے کیا جواب دیا؟ تو اس کا جواب جو آئے گا 840 اور تقسیم 6 تو 6 اکن 6 اور بچ گیا 2 6 چوکے 24 اور 0 اتر جائے گا 140. 840 تقسیم 6 840 تقسیم 6. کیلکولیٹر میں کھلے ہوا نہیں ہوں اس لیے میں اس کو کر لے رہا ہوں. 6 اکن 6 بچ گیا 2 24 6 چوکے 24 یہ کٹ گیا بچ گیا 0 0 اتر دیا 140. تو کیلکولیٹر آپ کو یہاں جواب دے دے گا. 840 کلک کریں اور 6 کلک کریں تو جواب آ گیا 140. اس کے بعد اگلا 3360 اس کو جو ہے تقسیم کریں کس سے؟ 10 سے تو جواب خود بخود آ جائے گا 336. اس لیے کہ جب 10 سے تقسیم کرنا ہو ایسے عدد کو جس کے آخر میں 0 ہے جب 10 سے تقسیم کرنا ہو ایسے عدد کو جب آخر میں 0 ہو تو یہ 0 اڑا دیجیے 10 سے تقسیم ہو گیا 336 بچا. یہ ایک طریقہ ہے. یہ ایک طریقہ 10 سے تقسیم کرنا ہے کس کو؟ 3360 کو. تو آخر میں جب 0 آ رہا ہے تو بہت آسان ہے ایک 0 اڑا دیں بچ گیا 336. یہی جواب آئے گا. تو 336 ہو گیا 10 بیٹیوں میں سے ہر بیٹی کو اور یہاں ہے 210 تو 210 کلک کریں تقسیم کلک کریں عدد رؤوس کلک کریں جواب آ جائے گا 30. 7 21 اور 0 اتر گیا تو سہام فی کس بھی نکل گیا. تو اب آپ کے سامنے یہ ہوم ورک رہے گا. میں لکھ دیتا ہوں گروپ میں بھی اور ایک مثال اور دے دوں گا. تو آپ نے تصحیح کرنے کا طریقہ دیکھ لیا. تو اعداد محفوظہ میں عدد کیا محفوظ کریں گے تو وہ چیز دیکھنے کی ہے ذہن میں رکھنے کی ہے. اعداد محفوظہ میں عدد کو کیسے محفوظ کریں گے؟ رؤوس اور سہام میں ہر رؤوس اور سہام میں نسبت دیکھتے ہوئے توافق کی نسبت ہو تو وفق محفوظ کریں گے. تباین کی نسبت ہو رؤوس اور سہام میں تو کل عدد راس محفوظ کریں گے اور محفوظ کرتے ہوئے جب فارغ ہو جائیں گے پھر اعداد محفوظہ میں نسبت دیکھیں گے. یا تو تماثل کی نسبت ہوگی اعداد محفوظہ میں یا تداخل کی ہوگی یا توافق کی ہوگی یا تباین کی ہوگی. چاروں کی کارروائی آپ کے سامنے آ چکی ہے اور آخر میں جو حاصل نکلے گا حاصل ضرب نکلے گا وہی مضروب بنے گا
اور مضروب جب نکل گیا تو مضروب کا دو کام، مسئلے میں ضرب، سہام میں ضرب، تو سہام فی فریق بھی نکل گیا اور سہام فی کس کی کارروائی آخر میں کر لیے کہ سہام فی فریق کو تقسیم کر دیا کس سے؟ عدد رؤوس سے، تو سہام فی کس نکل گیا۔ تو یہ سہام فی فریق اور سہام فی کس جو ہم نکال چکے ہیں، تو یہ سہام فی فریق اور سہام فی کس جو ہم نے کر لیا ہے، یہ اگلے باب میں جو میں نے دکھایا بھی سبق کے شروع میں، تو اگلے باب میں جو ہے وہ پوری وہی بات ہے، جو اگلی فصل ہے اس میں پوری یہی بات ہے، اور اس میں طریقے بھی تھوڑے سے عجیب ہیں، اس میں آپ کو مشکل ہو سکتی ہے، یہ آسان طریقہ ہے۔ تو بات سمجھ میں آئی آپ حضرات کو؟